السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سامعین اکرام، اب ہم آپ کی خدمت میں شیخ الحرم فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجاجی المعروف شیخ محمد مکی دامت برکاتہ کے دروس الحرم تفسیر ابن کثیر کی سورۃ توبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ سورۃ توبہ کی کیسٹ نمبر 1 سماعت فرمائیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة التوبہ یا سورة البراءہ یہ سورت مدنیہ ہے، اور سور مدنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد نازل، اور ویسے بھی یہ ان صورتوں میں ہے جو اواخر ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام میں ہوتے. اسی طرح جیسے سب سے آخری سورت جو کامل اتری ہے آخر میں وہ ہے سورۃ النصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آخری سورت ہے جو کامل سورت اتری ہے. اس کے بعد پھر کوئی کامل سورت نہیں. ویسے آیات مبارک کے اعتبار سے پھر اس سورۃ النصر کے بعد بھی آیات اتری ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بھی آخر میں اتری ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری. اور اس کے بعد پھر مفسرین کرام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ پھر آیت اتری ہے آیت کلالہ، یستفتونک عن الکلالہ. اس کے بعد پھر آیت اتری ہے آیت الدین والربا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اور اسی طرح لا تأکلوا الربا. یہ آیات جو ہے پھر آخر میں. اور سب سے آخر میں باقی میرے محبوب کی زندگی مبارک میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ 21 دن اور بعض فرماتے ہیں 7 دن.
باقی تھے اور آخری آیت اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت. یہ بالکل آخری آیت ہے اور اس کے بعد پھر وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بھی ان صورتوں میں ہے کہ اس صورت کو مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ اواخر ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، بالاجماع یہ صورت مدنی ہے. اب جو سور کی ترتیب ہے یہ ترتیب یا آیات کی جو ترتیب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد مبارک نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ قرآن تو اترا ہے نا، کبھی 4 آیات، کبھی 5 آیات، کبھی آدھی سورت، کبھی ربع سورت، کبھی کامل سورت. تو اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے اور جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتدى آیت قضا فی موضع قضا، آیت قضا فی موضع قضا، سورت قضا بعد سورت قضا. یہ ترتیب السور والآیات جو ہے یہ بھی اللہ کے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب ایک سورت کی آیات مختلف اتری، مثلا کوئی مکے میں کوئی مدینے میں، مثال کے طور پہ جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو پھر اگلی سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پھر اتاری جاتی، جو اس طرح اشارہ تھا کہ بھی ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی. اب سورت توبہ یا سورت براءہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا جو ہے اس کی وجہ سمجھیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے لکھتے ہیں اعوذ باللہ من النار، تو یا اس کے علاوہ بھی کلمات لم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل ثابت نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ اقوال صحابہ میں. وہ تو بالکل ایسے لوگوں کا اپنا ایک خیال ہے. جیسے بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ سورت براءہ اور سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی غلط ہے. مسئلہ سمجھیے کہ اگر آپ سورت الانفال پڑھ کے سورت براءہ ساتھ پڑھ رہے تھے تو بسم اللہ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ ابتدا ہی سورت توبہ یا سورت براءہ سے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ پڑھنا منع نہیں ہے. لوگوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اغلاط العام، کہ ایسی غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں کہ پھر لاکھ زور لگائے آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. اور وہ باتیں ایسی دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں کہ بس وہ ہر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں اس آیت پہ ہم نے یہ کہا. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی مثال میں دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کو کہ چھوٹے بچے سے لے کر ایک مولوی عالم پڑھا لکھا آدمی بھی ہو تو حضرت حسین حضرت حسن کا نام لے گا تو فوراً کہے گا امام حسین. ایک انہوں نے زبانوں پہ چڑھا دیا ہے. اچھا بلکہ ایک ساتھ یہ بھی کہے گا امام حسین علیہ السلام. بھائی کوئی عرض نہیں، بات نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ ان پہ سلام نہ ہوں. ہمارے لیے تو حضرت حسن اور حسین بھی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا تارا ہیں، اولاد رسول ہیں، نواز رسول ہیں، محبوب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسئلہ تو سمجھو، ابو بکر کو امام کیوں نہیں کہتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ جو صحیح معنی میں امام، جو حضور کی زندگی میں امام ہے، مصلی پہ بھی کھڑے ہو گئے. لیکن ایک بات دماغوں میں ذہنوں میں ڈال دی گئی اور وہ زبانوں میں چڑھ گئی
اب بغیر سوچے سمجھے بھی آدمی کہہ دے گا. اور علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہے، ویسے تو کسی کو کہہ سکتے ہو السلام علیکم، ہر مومن کو نہیں کہتے ہو. تو علیہ السلام کا معنی بھی تو وہی ہے. لیکن کچھ لفظ ہوتے ہیں جو مخصوص ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کسی سے کہیں گے بھائی اللہ راضی ہو، رب راضی ہو، اللہ راضی ہو، تو اس سے خدا راضی ہو. لیکن رضی اللہ عنہ کا لفظ جو ہے وہ ایک قسم کا سمبل بن گیا اصحاب رسول کے لیے. اسی طرح جیسے میرے محبوب کا نام آئے تو ہر زبان پہ بے ساختہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی پیغمبر کا نام آئے تو ہم کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. تو یہ پیغمبروں کے لیے مقام ہے. لیکن انہوں نے وہ حضرت حسین کے لیے لگا دے کہ ان کے عقیدے میں امامت نبوت سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ تو وہ لفظ استعمال کریں گے جو نبی سے بھی زیادہ ہو. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. دعا ہدایت کی کیا سب کے لیے اللہ سے ہدایت مانگو. انسان کو تو درد ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ گمراہ کیوں ہو جائے، بھٹک کیوں جائے، راستے سے کیوں بھٹکے. اس کے لیے دعا مانگو. یہ بعض چیزیں ایسی رائج ہو جاتی ہیں، اب لوگوں کی زبان پہ بات چڑھ گئی ہے کہ جی سورت توبہ اور سورت بڑا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہر کام جو ہے خیر کا اس کے پہلے بسم اللہ ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، اور آیا ہے اجزم او کما قال کہ ہر ذی شان چیز جو ہے بسم اللہ سے شروع ہوگی. اللہ کے قرآن سے ذی شان کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے جی ہم نے اعوذ باللہ من النار پڑھنا ہے. تو یہ بھی بالکل کسی حدیث مبارک سے نہ کسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے. اچھی طرح مسائل کو دماغ میں جگہ دیا کریں، سمجھا کریں، سوچا کریں. وجہ اس کی دراصل یہ ہو گئی کہ جب سورت انفال ختم ہوئی اور سورت توبہ کی ابتدا ہوئی تو بسم اللہ بھی نازل نہیں ہوئی. اور میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاتب کو حکم نہیں دیا کہ بسم اللہ لکھو. سورت بھی ان صورتوں میں ہے کہ اواخر ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی زندگی کے آخری ایام میں اتری ہے. اب حضور کی توجہ یہ تھی اس کے بعد زیادہ تسبیح، تحمید، تحلیل، عبادت کی طرف تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ النصر اتری ہے اور یہ آخری آیات مبارک اتری ہے تو حضور اتنی عبادت فرماتے تھے کہ تورمت قدماہ نحل جسمہ قلت تبسمہ وکثر بکاہ، کہ اب حضور عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں جو تھے ورم آ جائے. اور حضور کا جسم جو تھا وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسکرانا جو تھا وہ بھی کبھی ہو، اور حضور کا رونا جو تھا وہ زیادہ ہو گیا. یہ بات کو سمجھیں کہ نہ تو بسم اللہ اتری اور نہ حضور نے حکم دیا کاتب کو کہ بھی یہاں بسم اللہ لکھو. تو یہ مسئلہ جو تھا بسم اللہ لکھنے یا نہ لکھنے کا درمیان میں رہ گیا. تو اس کے بعد جمع قرآن کا کام شروع ہوا. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بکر کو مشورہ دیا کہ حضور مہربانی کریں قرآن جمع کریں. کہ
ایک جنگ میں 70 قراء شہید ہو گئے صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو کہ قراء شہید ہو رہے ہیں اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ قرآن مبارک جو ہے کل ہمارے سینوں سے ضائع ہو جائے اور کوئی الفاظ مقدم مؤخر ہو جائے. آپ حکم میں مہربانی کریں قرآن جمع کر دیا جائے کیونکہ ابھی حافظ بھی موجود ہیں اور قرآن لکھا ہوا بھی موجود ہے. صرف ما بین الدفتین نہیں ہے. یاد رکھو لکھا ہوا تو ہے قرآن تو حضور اپنی زندگی میں لکھوا دیتے تھے لیکن وہ لکھا ہوا ایسے ہوتا تھا کہ کسی صحابی کے پاس 2 صورتیں ہیں, کسی کے پاس 1 صورت ہے, کسی کے پاس 4 صورتیں ہیں. اور کہیں جو ہے جناب کسی نے کوئی صاف پتھر مل گیا اس پہ لکھ لیا, کسی کو صاف پاک کوئی چیز لکڑی مل گئی اس پہ لکھ لیا, کسی کو کاغذ نصیب ہو گیا اس زمانے میں, یا کسی یعنی ہرن کا غزال کا چمڑا جو ہے دباغت کے بعد اس کو صاف کر کے اس پہ لکھ لیا گیا. جیسے پہلے بادشاہوں کی دستاویزات جو ہے وہ بھی ان چیزوں پہ لکھی جاتی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنا شروع کیا. اس لیے سمجھا کریں ہر بات میں یہ کہنا کہ جی حدیث رسول اللہ حضور کی حدیث میں ہے تو حضور کی حدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن جمع کرو. بین الدفتین کیا جائے. بات کو سمجھا کریں. یہ تو ذہنوں میں اللہ سے بس ایک دعا کرو کہ اللہ حضور کی امت کو ایک کر. اللہ تبارک و تعالی مسائل فروعی سے اور ان فروعی اختلافات سے امت کو بلند کر کے پھر ایک ہو جائے. جیسے صحابہ میں اختلاف ہے کوئی جھگڑا نہیں. بڑے ائمہ محدثین میں مجتہدین میں رحمہم اللہ علیہم اجمعین میں مسائل پہ اختلاف ہوا لیکن پر ادب احترام کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں فساد سے بچائے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے, منشا بھی تمہارا ٹھیک ہے, نیت بھی تمہاری خالص ہے, لیکن حضور نے ایک کام نہیں کیا. دوسرا مسائل کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر پڑھے لکھے کو ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو دین کی تفقہ فقہ نصیب فرمائے. جب تک دین میں تفقہ نہیں آئے گا لیتفقہوا فی الدین. اور میرے محبوب نے بھی کیا فرمایا تھا, من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا انتظام فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائی سمجھا کرو ایک بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو میرے محبوب سے ثابت ہیں. مسئلہ سمجھو, اللہ دماغوں میں اللہ بٹھا دے, اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے, اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے. بعض مسائل ثابت ہیں لیکن بطور سنت نافذ نہیں, تاکہ حضور سے ثابت ہیں لیکن بطور سنت اس کو نافذ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ کسی نے اس پہ ایسا کیا. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز سے پہلے وضو کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا, تو اب یہ ثابت ہے لیکن اس کا حکم تو ہم نہیں دیں گے کہ ہر آدمی ایسا کیا کرے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ثابت ہے کہ حضور پاک نے اپنی ساری بیویوں پہ تشریف لے گیا اور ایک غسل فرمایا, تو ثابت ہے. لیکن اس کے مطابق کسی نے حکم نہیں جاری کیا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں 3 بیویاں ہوں لازم اسی پہ عمل کرے. ایسے
مسئلے کو سمجھا کریں کہ ایک ہے ثابت، ایک ہے نافذ، اسی طرح ایک ہے سننا اور ایک ہے سنت الخلفاء، اور سنت الخلفاء اور اجماع صاحب وہی مقام ہے جو سنت رسول اللہ کا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اب اگر کوئی کام ہو ہم کہیں کہ جی یہ عمل جو ہے حضرت عمر سے ثابت ہے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں، کیوں؟ عمر تو خلیفہ راشد ہے اور اس کی سنت حضور کی سنت ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اب حضور پاک نے ایک دن میں کبھی 10 طواف فرمائے؟ کوئی آدمی ثابت نہیں، لیکن اگر آج کوئی 10 طواف کرے تو کیا کہیں گے؟ حضور کا مخالف ہے۔ محبوب نے زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ فرض ہونے کے بعد صرف ایک۔ اگر کسی کو اللہ 10 حج نصیب کر دے حضور کا مخالف ہے۔ محبوب نے زندگی میں کتنی سال آپ نے قربانی فرمائی، اور اگر امتی تو مسئلہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حج ثابت ہے قرآن میں، حضور کے فرمان میں، عمل میں، ومن تطوع خیرا اللہ جس کو جتنے نصیب کرے الحمدللہ۔ جب اللہ کے گھر کا طواف قرآن سے، حدیث رسول مبارک سے، قول رسول، فعل رسول سے اور صحابہ تواتر سے قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ثابت ہے، تو اب کوئی 10 کرے کوئی 100 کرے، جتنا اللہ توفیق دے۔ اس لیے ہمیشہ آپ بات کو سمجھیں کہ صحابہ کا اب یہ ہوتی تھی احتیاط کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ فرمایا عمر میں کیا کروں؟ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت میرا ایک مشورہ ہے، بہرحال اس پہ غور کریں کہ اگر قرائے صحابہ شہید ہوتے گئے تو اللہ نہ کرے قرآن سینوں میں نہ ہو، سفینوں میں نہ ہو، تو پھر تو قرآن کے ختم ہو جانے کا خوف ہوگا۔ حضرت ابو بکر غور کرتے رہے، فرماتے اللہ نے پھر میرا سینہ کھول دیا کہ بھئی قرآن جمع کرنا تو جائز ہے نا، اگر نہ ہوتا تو حضور جمع نہ کراتے، اور لکھنا بھی ثابت ہے، اگر لکھنا منع ہوتا تو حضور نہ لکھواتے، تو لکھوانا بھی ثابت، جمع کرنا بھی ثابت، اور صورتوں کے بعد صورتوں کی ترتیب بھی حضور نے بتا دی ہے، آیت کی ترتیب بھی حضور نے بتا دی ہے، اگر ہم دفتین میں لکھ دیں گے تو الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں۔ جب الگ الگ قرآن صحابہ کے بعد لکھا ہوا موجود ہے اور بعض کے بعد پورا بھی لکھا ہوا موجود تھا، جیسے مصحف حفصہ ہے، اسی طرح مصحف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصحف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات میری سمجھ آ گئی کہ عمر تم نے واقعی بڑی بڑی بات کی ہے۔ حضرت نے حکم دیا کہ اب قرآن جمع۔ اب میرے بھائی بات کو سمجھا کریں، اللہ پاک ہم سب کو محبت دے، اتفاق دے، پیار دے، اور سینوں سے بغض و عناد، حقد و حسد دور فرما۔ یہ دعا کیا ہمارے لیے، تو دعا کیا تو بہرحال آگے آپ کی مرضی، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کسی کے لیے حسد، بغض، عناد نہ ہو۔ دیکھیں جناب ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ جب قرآن بھائی علیحدہ لکھا ہوا موجود ہے تو ایک جگہ بیٹھا کیوں نہ کر سکتے؟ اب جب جمع کرنے کا حکم ہوا تو کیا سارے مدینے کے صحابہ لگ گئے یا چند صحابہ کو معمول کیا گیا؟ یہ ہر بات کو اب ان میں کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے، یعنی جو بڑے بڑے قراء ہیں، ابی بن کعب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اقرأکم ابی۔ اور ایک دفعہ تو ایسی بات ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ ابی اللہ نے مجھ پہ حکم کیا ہے کہ میں یہ سورت تجھ پہ پڑھوں،
تو حضرت ابئی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے عرش سے میرے نام حکم کر، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے حکم دیا ہے کہ میں یہ قرآن کی صورت ابئی کو سناؤں. حضرت ابئی پر رو پڑے، فبکا، خوشی سے رو. یہ وہ شان والے صحابہ ہیں. تو اب جب قرآن کے جمع کرنے کا وقت آیا تو چند صحابہ، جب فتوے کے دینے کا وقت آیا تو چند صحابہ، جب قرآن کی تفسیر کا وقت آیا تو چند صحابہ. یاد رکھیں اسی طرح پھر ہر دور میں محدثین اور فقہا جن کے مقدر میں اللہ نے یہ نعمتیں لکھی تھی وہ چند پیدا ہوئے، یہ نہیں کہ سارا جہان. اللہ کی عنایت ہے، اللہ جن کو چن لے تو قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. اور کام تو شروع ہوا دور صدیق میں اور ختم ہوا آ کر کامل طریقے سے سیدنا عثمان کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عثمان نے اس بات پہ بڑا غور کیا، بڑا مشورہ کیا، صحابہ کو بلایا بھی اب ہم کیا کریں اس مسئلے کا. آخر حل یہ نکالا گیا کہ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ لکھ دو. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، چونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ الانفال والتوبہ قرینتین، یہ دونوں گویا کہ جڑواں بہنیں ہیں. تو اس لیے فیصلہ یہ ہو گیا. اور صحابہ کا ادب دیکھیں، کمال دیکھیں، اتباع دیکھیں، اطاعت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ بھی انفال لکھ کے سورۃ توبہ لکھ دو، بسم اللہ نہ لکھو، درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دو. اگر تو انفال اور سورۃ توبہ ایک ہیں تو ٹھیک ہے، اکٹھے پڑھی جائے گی، ایک دوسرے کے بعد لکھی ہوئی ہے. اور اگر یہ صورتیں دو ہیں تو جو انفال ختم کر کے دوبارہ شروع کرے گا سورۃ توبہ بسم اللہ ویسے پڑھ لے گا. احتیاط اسی پہ ہوئی اور پھر اسی پر صحابہ کا اتفاق اجماع ہو گیا اور یہی مصحف عثمانی اختار عالم میں اللہ نے پہنچا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اللہ نے ان کی خدمت کو ایسا قبول فرمایا کہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑی عجیب علمی مکالمہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عثمان کی خدمت. انہوں نے کہا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا کہ انفال کے بعد دعا لکھی اور بسم اللہ نہیں لکھی؟ حضرت عثمان نے وہی جواب دیا کہ بھی یہ دو صورتیں ہو سکتا ہے ایک ہوں. حضرت ابن عباس نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں صورتوں کی جو ترتیب ہے نا حضور پاک کے فرمان مبارک میں سب سے پہلے صورتیں ہیں سبعۃ طوال، 7 بڑی صورتیں. اچھا، پھر اس کو کہتے ہیں مئین یعنی 100 سے اوپر والی آیات. اس کے بعد ہے مثانی 100 سے کم تھوڑی آیات. پھر اس کے بعد ہے مفصلات جو چھوٹی صورتیں ہیں. تو حضرت ابن عباس بڑے ذہین تھے، بڑے ذکی تھے، بڑے علم قرآن سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اگر رکھنا بھی ہے ان کو کٹھے تو پھر توبہ پہلے رکھیں اور انفال بعد میں رکھیں گے. توبہ کی آیات زیادہ ہے، انفال کی آیات تھوڑی ہے. کہا کہ اگر اسی ترتیب کو رکھنا ہے کہ مئین ہے، مثانی ہے، مفصلات ہیں، سبعۃ طوال ہے، تو پھر تو سورت انفال بعد میں ہو، سورت توبہ پہلے ہوگی. سورت توبہ کی آیات زیادہ ہے. لیکن امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبداللہ بات تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن نزول کے اعتبار سے انفال پہلے ہے اور بڑا آباد میں، تو اس لیے ہم نے اس ترتیب کو زیادہ مقدم رکھا کہ صرف آیتوں کے عدد کو دیکھیں یا اترنے کو بھی دیکھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انشراح بھی ہو گیا اور اسی پہ صحابہ کا اجماع. اب
اب اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنا کہ قراتیں کتنی ہیں؟ 7. انزل القرآن والا سب آتے ہر 7 قراتیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جو قرات جہاں پہنچے گی پھر وہ ملک تو اسی ایک قرات میں کھڑا رہتا ہے نا. اب مثلا آپ کے ملک میں جہاں آپ چلے جائیں کون قرات حفظ پڑی جائے گی، یا زیادہ سے زیادہ قرات عاصم، باقی 5 قراتیں تو آپ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تو 7 قراتیں ہیں. اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ بھائی لازم آپ 7 قراتوں کے مطابق پڑھیں، نہیں، جو قرات ہمیں پہنچ گئی الحمدللہ، کیونکہ وہ جو قرات ہمیں پہنچی ہے وہ بھی تو 7 میں ہے نا. سمجھے مسئلے کو؟ یعنی کل قراتیں کتنی ہیں؟ 7. ہمیں کتنی ہمارے پاس پہنچی؟ 1. جب ہمارے پاس 1 پہنچی، اچھا کہیں روایت حفظ پہنچے گی، کہیں روایت عاصم پہنچے گی، کہیں کسی اور دوسری تیسری قرات پہنچی، کہیں چوتھی پہنچی، کہیں 5ویں پہنچی. ہاں اب ہمیں شاذ روایت پڑھنے کا حق نہیں ہے، لیکن ان 7 میں سے جو قرات ہمیں پہنچ گئی اور ہم نے اس پہ عمل کر دیا اور ساری زندگی اسی پہ قرآن پڑھتے رہے، دوسری قرات کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ہمیں آتی ہی نہیں، تو کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیا کیا. تو اصل تو تمہارا قرآن تب صحیح ہوتا کہ تم ایک دن ایک پڑھتے، دوسرے دن دوسری اور تیسرے دن سے، یہ بات نہیں. اسی طرح ایک صحابی سے ایک روایت حدیث ایک امام کو پہنچ گئی، اسے اسی کو لے لیا، اسی پہ جم گیا، اسی پہ عمل کر رہا ہے. دوسری حدیث نہیں پہنچی اس کو، تو حدیث رسول کی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اہل سنت والجماعہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ، صحابہ کی محبت پہ قائم رکھے اور اسی پہ خاتمہ ایمان کا فرما دے. ما انا علیہ و صحابی پر ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ ہماری سب کی موت پر حق فرما دے. تو اس لیے بات کو سمجھا کریں کہ جب ان فرامین میں سے کسی ایک فرمان پہ بھی ہم کھڑے ہیں تو تابع بات تب ہوگی کہ نہ تو وہ قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں. اب اور کوئی بات نکل آئے تو وہ بدعت ہوں گی. ایاکم ومحدثات الامور وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار. اسی لیے ہمیشہ یاد فرما لیں کہ جتنا ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ جتنا محدثین کرام ہیں، اصحاب سیاستہ ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ان میں 1000 اختلاف ہو، لیکن بے ادبی جھگڑا کرنے والا ہے کوئی مدرسہ ہے وہاں بخاری شریف پڑھی جائے گی، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، سیاست ہے اللہ نے. اور اسی طرح پھر جتنے مصنفات ہیں جن کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، ساری امت کو تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے، ساری امت پڑھ رہی ہے، رحمتیں بھیج رہی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اب دیکھیں کتنے مسائل ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ہمیں نہیں ملتے، لیکن مجال امام بخاری کی شان میں بے ادبی کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے 2 قول ہیں، قول جدید ہے، قول قدیم ہے. اسی طرح بعض مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اب اقوال ہیں. اچھا اسی طرح بعض مسائل میں خود امام دار الہجرہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں عمل اہل المدینہ،
لیکن ان کی شان میں کوئی بے ادبی، کوئی تنقیص، کوئی کوتاہی نہ. اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں احترام نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب سمجھیں یہ تو مسئلہ ہو گیا بسم اللہ لکھنے یا نہ لکھنے. اب اس سورت مبارک کو سورت توبہ بھی کہا گیا اور سورت براءہ بھی کہا گیا. براءہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس میں اعلان براءت ہے مشرکین سے. یاد رکھو، صرف اس بات میں خوش نہ ہوئے کرو گے ہم موحد ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، حضور کی رسالت کے قائل ہیں، باقی جو مرضی آئے، کوئی قبروں پہ سجدے کرے، کوئی قبروں پہ جاگے منتیں مانے، چڑھاوے چڑھائے، نظریں دے، ہمیں کیا جی. نہ پھر مانا ہے کہ ایمان کچا ہے، پکا نہیں. جہاں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، میرے محبوب کی رسالت کا اقرار ہے، وہاں کفر سے اور شرک سے، مشرکین سے برات بھی ضروری ہے. ان کا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اب اعلان فرما دیں کہ اب مسجد الحرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو. بس دیکھیں پھر بھی اسلام کا عدل دیکھیں، مساوات کمال دیکھیں. اچھا جی یہ دیکھیں کہ کیا کسی قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ تو نہیں؟ ایک قوم ہے جس سے معاہدہ ہے، اس کے لیے بھی مہربانی فرما دی کہ جب تک معاہدہ ہے اتنا تک مہلت دے دو. ایک قوم ہے جس سے معاہدہ کوئی نہیں، تو فرمایا بس ان کو 4 مہینے کے لیے ٹائم دے دو، آرام سے نکل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ فرمایا تھا کس سے؟ مشرکین سے. اور وہ معاہدے کی مدت کتنی تھی؟ 10 سال. اس معاہدے میں، اور یہ معاہدہ جو ہوا ہے تقریباً ہے 6 ہجری میں، 10 سال مدت معاہدہ ہے کہ جی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. اور یہ بھی شرط طے ہو گئی تھی کہ جتنے قبائل ہیں جو قریش کے حلیف بننا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے، اور مسلمانوں کے حلیف بننا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے. تو اب 2 قبیلے تھے قریب والے، بنو خزاعہ جو تھے وہ تو حضور کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر قبیلہ جو تھا وہ مشرکین کا حلیف بن گیا. حلیف مانا ساتھی، معاون. اچھا پھر یہ بھی حکم تھا کہ اگر مسلمانوں کے حلیف پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان مدد کریں گے، قریش کے حلیف پہ کوئی حملہ کرے گا قریش مدد کرے گا، آپس میں ہم نہیں لڑیں گے کبھی بھی. 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا. لیکن مشرکین مکہ نے اپنے اس کفر و شرک کی بنا پہ سب سے پہلے اس معاہدے کو مشرکین نے توڑا ہے. میرا محبوب تو کبھی معاہدہ نہیں توڑتے. وہ معاہدہ توڑا کیسے؟ اصل بات یہ ہوئی کہ بنو بکر وہ جو حلیف تھے نا قریش کے، ان کو موقع ملا بنو خزاعہ پہ حملہ کرنے کا. تو انہوں نے قریش سے کہا کہ ہمارے دشمن ہیں، اور آج کل وہ ذرا بڑے مطمئن بھی ہیں اور ذرا کمزور بھی ہیں، اگر آپ ہماری ہتھیاروں سے مدد کر دیں اور ہمیں اسلحہ وغیرہ دے دیں، سلاح دے دیں، اس زمانے میں تلواریں شلواریں نیزے وغیرہ جو بھی تھے، اور ہماری ذرا معاہدہ کرنے سے کھل کے نہ کریں، ظاہر بھی نہ ہو، تاکہ حضور کو پتہ نہ لگ جائے کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے اور معاہدہ توڑا ہے. تو چوری چوری کی بات ہے، ہمیں رات کو اسلحہ دے دیں گے، کسی کو کیا پتہ چلے گا. پر حضور مدینے پاک میں، ہم مکے کے قریب ہیں، تو ان کافروں نے حضور کے معاہدے کے خلاف نقض عہد کرتے ہوئے ان کو اسلحہ دے دیا، اور انہوں نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر. تو اب معاہدہ کافروں نے توڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور پاک نے باقاعدہ پھر قریش سے احتجاج کیا کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے 10 سال کا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیوں معاہدہ توڑا؟
اب مکے والوں کو بھی ڈر شروع ہو گیا کہ بھائی معاہدہ تو واقعی ہم نے توڑا ہے، غداری تو ہم نے کی ہے، نقض عہد تو ہم نے کیا ہے۔ انہوں نے پھر ابو سفیان کو بھیجا مدینہ منورہ میں کہ تم جاؤ مدینہ منورہ، اور نہیں تو تمہارا ایک سردار ہو، اور پھر یہ ہے کہ تمہاری ام حبیبہ جو ہے بیٹی جو حضور کے گھر میں ہے، ہمیں اندر کی بات کا بھی پتہ لگ سکتا ہے اور وہاں جا کے رہ بھی سکتے ہو۔ حالات تو دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں حضور ہم پہ حملے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوشش کرو کہ حضور سے معاہدہ پھر تجدید کرواؤ۔ جی وہ غلط بات ہے، کچھ لوگوں نے ایسے چوری بدت کر دی، غلطی ہو گئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں اس آخر سردار تھا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں میں کچھ تحرک ہے، وہ گھبرا گیا۔ اس نے جناب جتنے بڑے صحابہ تھے نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب سے کہا کہ مہربانی کرو حضور کے ساتھ ہماری پھر تجدید کروا دو۔ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، یہ بات تم خود کرو، ہم نہیں کہتے حضور کی رائے مبارک کے خلاف کوئی بات۔ ابو سفیان نے جا کے پھر خود درخواست کی کہ حضور ایسی کچھ بات تو ہوئی ہے، آپ کو جو اطلاع پہنچی ہے نا، اس میں بڑے سرداروں کا کوئی ہاتھ نہیں، چھوکرے ویسے غلطی کر بیٹھے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان خبردار، اب ایسی باتیں مت کرو، تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے ساتھ معاہدہ کرو۔ 10 سال کے لیے سلو کی تمہارے ساتھ، تم لوگ یہ 2 سال بھی 1 سال بھی نہیں نکال سکے، اتنے بےتاب ہو گئے تم معاہدہ توڑنے کے لیے، اب تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ۔ ابو سفیان ناکام آیا۔ 8 ہجری میں پھر میرے آقا نے آ کے لشکر جرار لے کے مکے پہ چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ 8 ہجری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین، غزوہ حنین کے بعد پھر حضور جب واپس گئے مدینہ منورہ میں تو اس کے بعد جناب پھر حج کا حکم آ گیا، حج فرض ہو گیا۔ تو سب سے پہلے حضور نے امیر الحج بنا کے سیدنا ابی بکر کو بھیجا اور ساتھ حضرت علی کو بھیجا کہ تم مدینے مکے میں جا کے اور مینا میں اور عرفات میں مزدلفہ میں اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا کہ جا کے اعلان کر دو کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فصیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کر دو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے مکمل برات، اور وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ بھی تھا، یعنی وہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ، ان کو بھی اتنی موقع دے دو کہ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ مشرکین مکہ اب 4 مہینے تو چل پھر لو، لیکن اس کے بعد نکل جاؤ حرم سے، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک کافروں کو رسوا کریں گے۔ تم باہر جا کے پھر سازش کرنا چاہو اسلام کے خلاف تو فکر نہ کرو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کے غضب سے بھاگ جاؤ گے، اللہ کو عاجز کر دو، اللہ رسوا کریں گے کافروں۔ تو یہ اعلان جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بحکم خدا آگے مکے میں، مینا میں، عرفات میں، ایام حج میں مکمل برات کا اعلان کر دیا۔ اور خدا کی شان دیکھیں، اللہ پاک رحمت کرے کہ آج بھی کچھ لوگ جن کے دلوں میں وہ شرک والے جراثیم ہوتے ہیں، دیکھو نا جی، کبھی جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، کبھی جراثیم درمیانے، کبھی تھوڑے ہوتے ہیں، تو جن کے دلوں میں وہ شرک کے جراثیم ہیں، قبروں کے نظر نیاز چڑھانے والے جراثیم ہیں، غیر اللہ کے پکارنے والے جراثیم ہیں، وہ مکے میں آ کر، مدینے میں آ کر بھی ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہ الحمدللہ اس سے بڑی کوئی جماعت ہوگی کہ کعبہ ہو، واحد امام ہو، عالم ہو، لاکھوں بندے کھڑے ہوں، لیکن جناب وہ چند آدمی ہیں، کیا ہے جی؟ نہیں، اور اندر وہ جو جراثیم ہے اس کی وجہ سے اللہ جماعت سے محروم کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھتے، اللہ پڑھنے نہیں دیتے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کے دل سے شرک کے، بدعات کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی توحید و رسالت و ختم نبوت اور اتباع سنت اور محبت صحابہ پہ اللہ مسلمانوں کو اکٹھا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ تو یہ سورۃ براءہ ہے جس میں اتنا بڑا اعلان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا گیا۔ اب اگلی آیات میں اسی کی جو ہے مزید احکام، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ وَأَذَانٌ، اذان مانا اعلان، خبردار، خبر دینا ہے اللہ کے رسول سے لوگوں کو، کب؟ یوم الحج الاکبر۔ اب یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا یوم الحج الاکبر سے مراد ہے یوم النحر، کہ وہ جو قربانی کا دن ہے، جب عرفات سے ہم واپس آئیں گے 9 کا دن گزار کے، 10 کو جب مینا میں الاکبر ہے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ سارے ایام حج کے 5 دن جو ہیں یہ سب کو اللہ نے یوم النحر، یوم الحج الاکبر فرما دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو بدر میں بھی تو کئی دن لگے ہیں، لیکن میں یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، ایک دن سے تشبیہ دے دی گئی۔ جمعہ کی دن کی فضیلت اپنی جگہ ہے کہ جمعہ کا دن ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، اللہ نصیب کر دے۔ میرے محبوب نے جب حج کیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اللہ نصیب کر دے، اچھی بات ہے، نعمت ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر جمعہ والے دن ہے تو حج اکبر ہے اور باقی 6 دن ہے تو پھر چھوٹا سا حج ہے، یہ بے وقوفی والی بات۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عمرہ جو ہے وہ چھوٹا حج ہے اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ اب ان میں افضل یوم یوم النحر ہے، اس کو حج اکبر کہا گیا۔ یا ایام المناسک کلھا، جتنے ایام حج کے دن ہیں وہ سب کے سب پر یوم النحر اور یوم الحج اکبر کا اطلاق آتا ہے۔ اچھا، اعلان کیا کرنا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بھی، اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بری، کوئی تعلق، شرک اور توحید کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جو مشرک ہے وہ موحد نہیں، جو موحد ہے وہ مشرک۔
یہ ضدان لا یجتمعان ہے، رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں۔ اللہ میاں کو یہ دین آدھا تیتر آدھا بٹیر کبھی قبول نہیں ہے کہ کعبے پہ آؤ تو یا اللہ اور قبر پہ جاؤ تو یا شیخ، یہ دین اللہ کو قبول نہیں۔ سیدھی بات کرو، یا پورے دین میں داخل ہو جاؤ یا نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ وہاں میرے مولا کی رحمت تو دیکھے نا، اتنے برات کے اعلان ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر توبہ کرو اسلام میں آ جاؤ بہتری، اب بھی بچ جاؤ گے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اور میرا محبوب اگر کو پھیر لیں، ان کو بتا دو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ نے فرمایا کافروں کو خوشخبری دے دو، حالانکہ بشارت تو خوشی کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن ان کو جلانے کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں اچھا پھر ان کو عذاب کی بشارت دے دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ عذاب علیم، دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے کہ اگر اب بھی تم کفر سے توبہ نہیں کرتے، اب بھی تم شرک سے توبہ نہیں کرتے، اب بھی تم اسلام کی طرف نہیں لوٹتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب دردناک جو ہے وہ تیار کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو 4 مہینے کی مہلت ملی تھی نا کہ 4 مہینے چل پھر لو اور نکل جاؤ۔ اب مگر وہ لوگ مشرکین کے جن سے آپ کا معاہدہ ہے اور معاہدے کے بعد ثم لم ينقصوكم شيئا، انہوں نے معاہدے میں کوئی کھوٹ نہیں کیا، کوئی نقص نہیں کیا، ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے کسی دشمن کی مدد کر کے تم پہ چڑھائی بھی نہیں کی، یعنی وہ معاہدے پہ پکے رہے، نہ معاہدہ توڑا نہ تمہارے دشمن کے ساتھ ملے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، میرا محبوب ان کے ساتھ جو وعدے کی میعاد ہے اس تک رہنے کی اجازت دے دو، اس وقت تک رہ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تو ہم کیوں معاہدہ توڑیں؟ جب انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، اچھا خدا کی شان ہے کہ بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور توڑا بھی نہیں، تو ان کے باقی بچتے تھے 9 مہینے۔ حضور نے کہا 9 مہینے تم رہو، 9 مہینے کے بعد تم نکل جاؤ، کیونکہ ہم معاہدہ نہیں توڑنا چاہتے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اور میرا مدنی اللہ متقین، اللہ ڈرنے والے، کیا مانا؟ جو اپنے وعدے کے پورے کرنے والے، جو ڈرنے والا ہے وہ کیسے معاہدہ توڑے گا؟ تو اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیں کہ اعلان کیا ہو گیا کہ جو مشرک ہے، جس نے معاہدہ توڑا ہے یا جس نے اس کے بعد نقض عہد کیا ہے، تو ان کے لیے تو 4 مہینے کی مدت ہو گئی، اور جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے ان کے لیے مدت ہو گئی جب تک معاہدہ ہے، اور اس کے بعد مکمل برات کا اعلان ہو گیا کہ پھر کسی کافر کو، کسی مشرک کو اللہ کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور دعا کریں اللہ حرمین الشریفین اور بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھے، یہود و ہنود کے مکر سے محفوظ رکھے۔ جی ہم لوگ روزانہ تقریباً 200-220 کلومیٹر سفر کرتے ہیں۔ میرا بھائی جب آپ 48 میل سے زیادہ سفر کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز قصر ہے۔ اب ساری زندگی سفر میں ہو، ساری زندگی قصر پڑھو گے؟ جیسے ہمارے بعد ڈرائیور بھائی ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ ڈرائیور ہے، بیچارے چل رہے ہیں، بس گاڑی چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے،
ان کو تو کہیں ٹھہر بھی گئے تو 1 دن 2 دن ریسٹ کر لیا پھر بیچارے چل پڑے، تو ان کے لیے ہمیشہ نماز قصر ہوگی، یعنی علیحدہ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر نماز پوری پڑھیں گے کہ بندہ امام کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو امام مقیم ہے تم مسافر ہو تو یہ نہیں ہے کہ تم 2 رکعت میں سلام پھیر لو، نہیں، تم امام کے تابع ہو، اب تم بھی نماز پوری پڑھو گے۔ ہاں اگر امام بھی مسافر ہے، مقتدی بھی مسافر ہے، یا تم اکیلے ہو تو پھر قصر کرو گے، باقی سنت نفل معاف ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ اجر دیں گے ورنہ معاف ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے سگریٹ پی لیا، یہ بڑی اچھا کام ہے ویسے، بلکہ تم ہمت کرو نا، ایک ڈبی لے کے کھڑے ہو جاؤ غسل خانے کے باہر، جو وضو کر کے نکلے بھی ایک کش لگاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے بڑا گناہ ہے کہ حضور فرمائے بسل بھی استعمال نہ کرو اور تم وضو کر کے سگریٹیں پی اور پھر نماز پڑھو۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان پہ رحم کر۔ یہ بڑے منہ کی مرضیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دعا کرو اللہ سب کو اس کے چھوڑنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو حیا دے، شفا دے، اور بغیر تکلیف کے ان باتوں کو چھوڑ دے۔ مجھے کچھ لوگ میرے رشتہ دار تھے، عمرے پہ آئے تھے، ان پہ بکری پڑ گئی تھی دم کی، تو وہ مجھے 150 ریال دے گئے تھے کہ بکری دم کی کر دینا، اور اتنے پیسوں میں نہیں ملتی۔ تو آپ تو یہاں رہتے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 150 ریال میں بکری نہیں ملتی۔ بہرحال اب ان سے کہیں کہ باقی پیسے بھیجیں، نہیں بھیجتے تو ان کی ذمہ داری ہے، 150 واپس کرو ان کو، یا پھر تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہے اپنی طرف سے ملا تمہاری مہربانی۔ نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کہ حجتیں نہ کیا، وہ حجتیں کیا ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ ذرا آپ مجھے وضاحت کر کے لکھیں کہ حجتیں کیا ہوتی ہیں۔ الكفار لا يجوز دخولهم في حدود الحرم ابدا۔ الان الحمدللہ هذه حکومت رشیدہ اسلامیہ، وامر ايضا فيها نقطہ تفتیش عدم دخول غیر المسلمین، عدم دخول غیر المسلمین في جميع نواحی المملکہ، وايضا الحمدللہ ان اللہ حفظ هذا البلد الامین یعنی الحرمین الشریفین۔ اما خارج البلاد هذا شيء آخر، دخولهم فی الحرم ممنوع فی حدود الحرم۔ میلاد النبی کے بارے میں قرآن پاک میں، حدیث رسول عربی میں، عمل صحابہ میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ 600 سال کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی مظفر نامی بادشاہ تھا مصر میں، اس نے اس مسئلے کو ایجاد کیا اور لوگوں میں پھر یہ رواج بن گیا، ورنہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ رسول خدا کی بشریت کا انکار کس نے کیا؟ بہت سارے اب بھی ہیں ایسے غالی لوگ جو حضور کو بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور حضور کی بشریت کا انکار یا انبیاء کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور حضور نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور حضور نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون۔ تو لہذا اب پہلے کس نے انکار کیا یہ تاریخ پوچھتے پھرو، مجھے تو پتہ نہیں پہلا بندہ کون تھا۔ 6 رکعت نماز نفل اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں، ہاں روایات میں موجود ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ عقیدہ الگ چیز ہوتا ہے، فضائل الگ چیز ہوتے ہیں۔ اب جیسے مناقب ہیں، فضائل ہیں، صحابہ کے فضائل ہیں، خلفائے راشدین کے فضائل ہیں، حرمین کے فضائل ہیں، درود شریف کے فضائل ہیں، اسی طرح اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ وہاں محدثین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ضعیف حدیث بھی لے لیتے کہ مقصد تو فضیلت بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ 6 رکعتیں پڑھا کریں، مسواک وضو سے پہلے کریں، وضو کے بعد کریں، کوئی بات نہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، اور یہ تو بڑی محبوب سنت ہے میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم۔
عبادت کو مقید کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. ہاں جو عبادت ہو، پہلے عبادت ہے تو اس کو مقید کا کیا مانا؟ اب اگر طواف عبادت ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں روزانہ 10 طواف کروں گا تو کوئی بدعت نہیں. اللہ کا ذکر عبادت ہے، لیکن جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر 34 دفعہ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ. اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی 100 دفعہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اسی طرح آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار فرماتے. تو اس میں کیا بدعت ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسی عادت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں وہ بدعت ہوتی ہے جس کا اثبات قرآن و سنت اجماع اور قیاس علی الکتاب و سنہ میں نہ ہو. مسجد میں 7 سال تک اگر میں مؤذن رہوں تو جنت مل جائے گی. اللہ چاہے تو ایک اذان پہ دے دے. یہ 7 سال والی بات تو کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ 7 سال اذان دو تو جنت ملے گی اور 6 سال دو تو نہیں ملے گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا مسئلہ. اذان بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب کریں. وکیل کی موت ہو گئی، بیوی پتہ نہیں کیا ہے، یہ کفیلوں کے جھگڑے مولوی مکی تھوڑے طے کر سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ دفتر ہیں، وہاں جا کے بات کریں. طواف کرنے کے ساتھ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر. نہ ملے تو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو نماز سے مدد پکڑو. حدیث میں اذا حضب امر بعد اللہ اکبر قریب ہے. حي على الفلاح.